تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قابل احترام معزز حاضرین درس، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ سورۃ الکوثر ہے. یہ مکہ میں نازل ہونے والی ایک سورت ہے، اس لیے اس سورہ کو مکی سورہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر 3 آیتیں ہیں. اس سورہ کے اندر صرف 3 آیتیں ہیں. اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بلا شک اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر یعنی بہت ساری نعمتوں اور بہت سارے انعامات سے نوازا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور بلا شبہ آپ کا جو دشمن ہے، آپ سے جو بغض رکھنے والا ہے، حسد کرنے والا ہے، وہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے. یہ اس سورہ کا ترجمہ ہے. اس کی مختصر توضیح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ کی بدسلوکیوں اور بدتمیزیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور خیر کثیر بہت ساری انعامات اور احسانات اور امتیازات کے بارے میں بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے. اس سورہ کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ محمد بن اسحاق نے یزید بن رومان سے بیان کیا ہے، روایت کیا ہے کہ عاص بن وائل ایک بہت بڑا دشمن تھا کفار مکہ میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن تھا، عدو تھا. حالانکہ ان کے 2 بیٹے نے اسلام بھی قبول کیا تھا. عمرو ابن العاص کا نام سنے ہوں گے، بہت بڑے صحابی گزرے ہیں. ہشام بن عاص کا نام سنے ہوں گے رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں. لیکن یہ دشمن تھے عاص بن وائل. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا تو یہ کہتا کہ اس آدمی کا نام نہیں لو میرے سامنے، اس آدمی کی بات نہ کرو،
وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹ چکی ہے، جس کی نسل ختم ہو چکی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، لیکن تینوں بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، وہ باقی نہیں رہے. تو نبوت ملنے کے بعد جب ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، جس کو طاہر اور طیب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ انتقال کر گیا. تو انتقال کرنے کے بعد لوگ یہ کہنے لگے کہ اس کی نسل ہی بیکار ہے، یہ تو جڑ اس کی کٹ چکی ہے، یہ تو چند دنوں کا مہمان ہے، یہ جب مر جائے گا تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. تب اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے، اور انہوں نے ہی عاص بن وائل جن کا نام میں نے بتایا، انہوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا. اور ابتر کہتے ہیں جس کی کوئی نسل باقی نہ رہے یا جس کا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے، اس کو ابتر کہا جاتا ہے. انہوں نے ہی کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کی تو نسل کٹ چکی ہے، اس کی جڑ ختم ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، مذکر اولاد نہیں ہے، چنانچہ یہ ایسے ہی مر جائے گا اور مرنے کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا تک باقی نہیں رہے گا. اسی کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کو نازل کیا اور بتایا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کی نسل باقی رہنے والی ہے اور ان کا نام و نشان نہیں مٹنے والا ہے، بلکہ سب سے زیادہ اس روئے زمین کے اوپر اگر کسی کا نام لیا جائے گا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. دشمن مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں مٹنے والا ہے. اور ایسا نہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، آپ کی بیٹیوں کے ذریعے سے جو زندہ تھی، 4 بیٹیاں تھیں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نسل کو باقی رکھا. اور مانوی طور پر آپ کے جتنے بھی امتی ہیں، جتنے بھی ماننے والے ہیں، ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم سب در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں شمار ہیں. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رد کے طور پر اس سورہ کو نازل کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کا نام مٹ جائیں گے، بلکہ عطا ابن رباح ایک مشہور تابعی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سورہ ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور دشمن تھا. چونکہ ابو لہب کیا کرتے تھے، جب ان کا بیٹا کا انتقال ہوا تو وہ مشرکین مکہ سے جا کر کے یہی بات کہنے لگا کہ ان کی تو کہانی ختم ہے، ان کی تو جڑ کٹ چکی ہے، ان کا تو کوئی مذکر اولاد بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے کہ اس سے اس کی نسل باقی رہے گی، یہ ختم، اس کی کہانی ختم، یہ مر جائے گا مٹ جائے گا، کوئی ختم، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے رد کے طور پر نازل کیا کہ انہی کا نام باقی رہے گا. ساری کائنات کے اندر اذان میں، اقامت میں، ہر جگہ پر درود بھیجا جائے گا اور ساری کائنات کے لوگ ان کو یاد کریں گے اور ان کا نام ہم نے بلند کر دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو، تیرے نام کو ہم نے بلند کر دیا ہے، سارے لوگ آپ کے نام لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کے طور پر یہ سورہ نازل کیا کہ تمہارا نام مٹ جائے گا، تم دشمن ہو، دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا. چنانچہ ابو لہب کے تعلق سے میں نے سورہ تبت کی تفسیر میں نے بتایا تھا کہ جن کو اپنے مال کے اوپر، جن کو اپنے بیٹوں اور اپنے اولاد کے اوپر فخر تھا، جب وہ مرا، انتقال کیا، تو اس کے بیٹوں نے بھی اس کا انکار کیا، اس کو نہیں اٹھایا. یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو کرائے پہ رکھ کر کے، کرائے پہ بلا کر کے اس کے باپ یعنی ابو لہب کو اٹھا کر کے کسی جگہ جا کر کے پھینک دیا گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا. یعنی ان کی موت کے وقت ان کے بیٹے بھی کام نہیں آئے، ان کے اولاد بھی کام نہیں آئے، ان کے بیٹوں نے ان کا نام لینا بند کر دیا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر کی بشارت سنائی ہے اور کہا کہ یہ دشمن ہوں گے جو ذلیل و خوار ہوں گے، ان کے نام مٹا دیے جائیں گے، لیکن آپ کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے، اور آپ کے راستے پر چلنے والے کو بھی کوئی نہیں مٹا سکتا ہے.
آپ کا نام بلند رہے گا، آپ کا نام مٹنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب یہ کوثر کیا ہے؟ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ حوض کوثر ہے، وہ بھی مراد ہے، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے جو مفسر قرآن تھے انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو لفظ ہے کوثر، یہ کثرت سے ہے، کثرت سے، جس کے معنی زیادہ ہوتا ہے۔ کوثر یہ فعل کے وزن پر ہے، جس کے معنی خیر کثیر ہے، یعنی صرف حوض کوثر ہی نہیں بلکہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد خیرات الدنیا والآخرہ ہے۔ دنیا کی جتنی بھی خیر و بھلائیاں ہو سکتی ہے وہ اس لفظ کے اندر شامل ہے، اور آخرت کے اندر بھی جو خیر و بھلائیاں ہیں، اجر عظیم ہے، ثواب ہے، وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ اسی لیے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام قسم کی خیر و بھلائی کو ہم نے عطا کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے کہ ایک یتیم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ رسول بنایا۔ کتنا بڑا انعام ہے، نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء بنایا، تمام نبیوں کے سردار بنایا۔ اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اتنا بڑا مقام عطا کیا دنیا کے اندر۔ اور سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین کتاب آسمانی کتابوں میں جو سب سے آخری اور سب سے بہترین کتاب ہے کلام اللہ ہے، وہ کلام اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا، اور ساری کی ساری کائنات انسانی کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ آپ کے ذکر کو پوری دنیا کے اندر بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہر زبان پر نبی، یہاں تک کہ مسلمان اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی آپ دیکھیے کہ ہر نام کے شروع میں محمد لگاتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے ناموں کے شروع میں محمد خوشحال لگاتے ہیں، میرا نام کے سامنے بھی محمد خوشحال لگا ہوا، اکثر لوگ محمد لگاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کی بلندی کی بات ہے۔ چنانچہ اور یہی نہیں بلکہ دنیا کی فتوحات سے بھی نوازا، دنیا کے ملکوں کے اوپر بھی قبضہ کیا۔ اسی لیے کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے دنیا کے اندر بھی آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایسے امتیازات سے نوازا ہے جو دنیا کے کسی بھی اس سے پہلے کے کسی نبی کو یہ حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور دنیا کی جو خیر و بھلائی ہے وہ اس کے اندر داخل ہے، اور آخرت میں بھی، نہ صرف یہ کہ دنیا کے اندر بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجر عظیم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اور کوثر عطا کریں گے۔ اسی لیے کوثر سے ایک مراد جنت کی نہر بھی ہے۔ کوثر یہ جنت کی نہر کا نام بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لما عرج بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی السماء، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں گئے تھے، تو آپ نے بتایا کہ اتیت علی نہر، کہ ہم لوگ، میں ایک نہر کے پاس سے گزرا، اور وہ نہر کے دونوں کنارے میں خولدار موتیاں اور چمکدار موتیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے، اتنی خوبصورت چیز کیا ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ ھذا الکوثر، یہ تو کوثر ہے جو آپ کو دی گئی ہے، آپ کو دی جائے گی جنت کے اندر، اور اس کوثر سے مراد وہ حوض بھی ہے، وہ حوض بھی ہے جو اہل ایمان کے لیے ہے، اہل توحید کے لیے ہے، کہ جنت میں جانے سے پہلے حشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہلے سے موجود ہوں گے، اور اپنے امتی کو حوض کوثر پلائیں گے، حوض کوثر پلائیں گے۔ یہ کوثر در حقیقت جنت کے اندر جو نہر ہے، اس حوض میں پانی وہ جنت ہی سے آئے گا، چنانچہ اس کا ذائقہ بھی وہی ہوگا۔ اور اس پانی کی خصوصیت یہ ہوگی میرے بھائیوں
کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید اور احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ من شرب لم یظمأ بعدہ ابدا، کہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ اگر وہ پی لے تو پھر اس کے بعد کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنت جانے سے پہلے حساب و کتاب کا مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہوگا، کٹھن مرحلہ ہوگا۔ لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، پیاسے ہوں گے، لوگ پانی تلاش کریں گے، اور وہاں پر اگر ہم سب کو کوثر نصیب ہو جائے، ایک مرتبہ اگر کوئی شخص حوض کوثر سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے پینے کی سعادت نصیب ہو جائے تو اس کے بعد کسی بھی آدمی کو پیاس نہیں لگے گی، دوبارہ جنت جانے کے بعد بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اتنا بہترین اور میٹھا پانی ہوگا، وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ لیکن اس پانی سے کون لوگ محروم رہیں گے؟ اہل بدعت لوگ محروم رہیں گے، جو لوگ بدعات اور خرافات پر عمل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سنت پر عمل کرنے کے بجائے بدعات اور خرافات ایجاد کرتے ہیں اور ان کو دین سمجھ کر کے وہ انجام دیتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ انجام دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اسی حوض کے پاس جب وہ لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو آنے دو، لگتا ہے کہ یہ سب میری امتی کے لوگ ہیں۔ جبریل کہے گا کہ نہیں، اس کو جانے نہیں دیا جائے گا، اس کو روک دیا جائے گا، اس کو منع کر دیا جائے گا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کو کس طریقے سے بدل ڈالا تھا۔ یہ وہ اہل بدعت ہوں گے جن کو اس پانی سے محروم کر دیا جائے گا، حوض کوثر سے ان کو پانی نہیں پلایا جائے گا، ان کو محروم کر دیا جائے گا، اور وہ پیاسے ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اس کے اندر عموم ہے، دنیا اور آخرت کی تمام قسم کی بھلائیاں اور تمام قسم کے خیر اس کے اندر داخل ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری بھلائیاں دی گئی ہیں، آپ کا ذکر کو بلند کیا گیا، آپ کو فتوحات سے نوازا گیا، اور بہت سارے خصوصی امتیازات دیے گئے جو اس سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کوثر سے مراد جنت کی وہ نہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، اور وہ حوض کوثر بھی مراد ہے جس سے اہل ایمان سیراب ہوں گے، اور ایک مرتبہ پی لینے کے بعد پھر دوبارہ کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ پہلی آیت کی بات ہوئی۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہ سب جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، خیر کثیر کے بارے میں آپ نے سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی دنیا کی تمام بھلائیاں اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہم نے آپ کو دیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نعمتیں دی ہیں، تو اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ نعمتوں کے اوپر شکر ہونا چاہیے، شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی اگر کوئی نعمت حاصل ہو جائے تو اس کے اوپر شکر بجا لانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ اپنے رب کے لیے نماز قائم کیجئے، نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ تو شکر ادا کرنے کا، کسی بھی نعمت کے اوپر شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم نماز پڑھو۔ فَصَلِّ لِي، پہلے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور نعمتوں کے تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اب نماز ادا کیجئے۔ اور یہ نماز سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کا، شکر گزاری کا۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ انسان نماز پڑھے، انسان اللہ کے لیے رکوع اور سجدے میں چلا جائے اور نماز کا اہتمام کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ نعمتوں کے اوپر شکر ادا کیجئے، اور شکر کا بہترین طریقہ نماز اور قربانی بتایا گیا۔ کہ نماز سب سے ایک ایسی عبادت ہے جس سے ایک بندہ اپنے رب سے اپنا تعلق استوار کرتا ہے،
اپنا تعلق قائم کرتا ہے، بلکہ نماز میں بھی سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ ایک بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے سجدے کے اندر انسان کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، جو بھی سوال ہو آپ سجدے میں کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو نوازے گا۔ تو نعمتوں کے بعد جو ہے شکر و گزاری کی صفت پیدا کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پاس نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اگر آپ ان کے اوپر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کیجیے، اس سے بڑھ کر کوئی بہترین طریقہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نماز کی پابندی کریں گے اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، میری دی ہوئی نعمتوں کے اوپر اگر تم شکر گزاری کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہیں اور زیادہ نوازیں گے، اور زیادہ دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، شکر ادا نہیں کرو گے تو یاد رکھو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب نہایت سخت ہونے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، صحت کی نعمت سے نوازا ہے، مال کی نعمت سے نوازا ہے، گھر کی نعمت سے نوازا ہے، اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، تو ہمیں ہر نعمت کے اوپر، بلکہ ایک انسان کے اوپر اتنی نعمتیں ہیں میرے بھائیوں کہ اگر وہ شمار کرنا چاہے تو نہیں شمار کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا رہے، نماز کی پابندی کرتا رہے۔ اس لیے اس کے بعد تیسری آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ان شانیک هو الابتر، شانی کہتے ہیں جو دشمنی کرتا ہے، جو بغض اور عداوت رکھتا ہے، جو آپ کے ساتھ بغض کر رہا ہے، آپ کے ساتھ جو دشمنی کر رہا ہے، هو الابتر، وہ ختم ہونے والے ہیں، وہ مٹ جانے والے ہیں۔ اور ابتر کہتے ہیں مقطوع النسل یا مقطوع الذکر، یعنی جس کی نسل باقی نہ رہے، ختم ہو جائے، مٹ جائے، یا جس کا نام و نشان مٹ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا جو دشمن ہے نا وہ مٹ جائیں گے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ہم اسے مٹا دیں گے، لیکن آپ کو نہیں مٹائیں گے، بلکہ آپ کا نام ہمیشہ بلند رہے گا، آپ کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ تو اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ان شانیک هو الابتر، آپ کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو اذیت دینے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور آپ کے دین کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، در حقیقت وہی مٹ جائیں گے، لیکن آپ کا نام و نشان مٹنے والا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دشمن اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ مذاق کرنے والے، دین کے ساتھ مذاق کرنے والے، دین کی تعلیمات کو مٹانے والے آج بھی موجود ہیں، آج بھی آپ کے دشمن موجود ہیں۔ لیکن اس میں مومن کے لیے خوشخبری یہی ہے کہ اگر ہم اپنے دین کے لیے محنت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دفاع کریں گے، آپ کی سنتوں کی حفاظت کریں گے تو دشمن ذلیل و خوار ہوگا، لیکن مسلمانوں کو غلبہ اور فتح نصیب ہوگی۔ اسی لیے اس سورے کے اندر جو ہمیں درس مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے دین کو اختیار کرتے ہوئے ہم اس دین کے لیے کوشش کریں، اس دین کے لیے محنت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے قربانیاں دی، محنتیں کی، تب جا کر کے اس دین کو غلبہ حاصل ہوا، اور آج بھی وہ دین اگر اسی طرز پر اگر ہم محنت کریں گے تو ہمیں فتح نصیب ہوگی، ہمیں غلبہ نصیب ہوگا، ہمیں خوشخبری ملے گی، اور جو دین کے دشمن ہوں گے وہ صرف کتابوں کے اوراق پہ رہ جائیں گے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جو بھی اسلام کے خلاف کام کرے گا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا، اسلام کو دبانے کی کوشش کرے گا، در حقیقت وہ دب جائے گا، لیکن اسلام کبھی
دبنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اس سورہ کے اندر ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کے لیے محنت کرنی چاہیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مان کر کے، آپ کو بہترین نمونہ مان کر کے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، آپ کی سیرت کو اختیار کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر بھی عزت و وقار کی زندگی بسر کرے، اور آخرت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے کہے کہ یہ ہماری امت کے لوگ ہیں، ہمیں حوض کوثر سے کوثر پلائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر جو ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہر انسان کے اندر شکر گزاری کی صفت ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک انسان اگر صرف شمار کرنا چاہے اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو اگر وہ شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے، اور جو شمار نہیں کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین کا کما حق ہو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا شکر گزاری کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین مزید نعمتوں سے ہمیں نوازے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں مخلص ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ اب زندگی بسر کریں، اور سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ اب ظاہر ہے کہ اس دین کی خدمت اور اس دین کی نشر و اشاعت اسی صورت میں ممکن ہے جب اللہ اور اس کے رسول سے آپ کو محبت ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول سے آپ جب بے حد محبت کریں گے تو ہر محاذ پر آپ کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے، بجائے کثرت سوال کے، کیل و قال کے، آپ کیا کریں گے؟ ہمیشہ دفاعی ڈیفینس پوزیشن کو آپ اختیار کریں گے، چاہے وہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہو، آپ ہمیشہ دفاع کریں گے، اور یہ دفاع کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اللہ رب العالمین خوش ہوگا، اور پھر اللہ رب العالمین اس کے انعام میں ہم سب کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام جو اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، ہم سب کو وہاں جگہ نصیب ہوگی۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے بے حد محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی انگلی اٹھائے تو ہمیں اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دشمنوں کو اللہ رب العالمین ذلیل و خوار کرے، اور جو گمراہ ہے، ضلالت و گمراہی کے شکار ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔